گزاری. میرے والد رکشہ ڈرائیور تھے اور مجھے ناز ہے یہ کہنے، میں چھپاتا نہیں ہوں، یہ کہتا ہوں کہ میرے ابا رکشہ ڈرائیور تھے. میرے ابا نے مجھے رکشہ چلا کر حلال کمائی کھلائی ہے، اور اس صحیح النسب رکشہ ڈرائیور کا کی حلال کمائی کا صدقہ ہے کہ آج فقیر کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا. میں اپنے ابے پر ناز کرتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے رکشہ چلا کر کے پالا ہے، کسی کا گلا گھونٹ کر نہیں پالا. لوگ کہتے ہیں رکشہ ڈرائیور کا بیٹا، میں خود کہتا ہوں جسے نہیں معلوم ہے سن لے، ہاں میں رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہوں. لیکن میرے باپ سے مجھے محبت اس لیے ہے، وہ رکشہ ڈرائیور تو تھا لیکن کسی کا گلا گھونٹنے والا نہیں، کسی مسجد کا چندہ کھانے والا نہیں، کسی بدعقیدے سے اتحاد کرنے والا نہیں، کسی کی آبرو لوٹ کر کے عزتوں کا سودا کرنے والا. میرے محلے کے لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں میرے ابا کی شرافت پہ لوگ گواہی دیں گے. ان کی نماز کے قضا ہونے پر تو کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن اس سید زادے کی جو ہے شرافت پر کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کتنی حلال کمائی سے ہمیں پالا ہے. اور آج اس حلال کا صدقہ ہے. حلال کھلاؤ بچوں کو، حلال کوئی انہیں خرید نہیں سکے گا. حرام کھلاؤ گے یہ حرام انہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. تجارت کرو، کچھ بھی کرو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیپیبل کرو اپنے آپ کو. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. تو ابتدائی زندگی ہم نے بڑی تکلیف کی گزاری ہے، یہاں تک کہ جب میں دورے پر جاتا تھا تو میں ٹرک کا سفر کرتا تھا. حافظ غفران نے میرے ساتھ ایپے میں بھی سفر کیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے تقریر کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کرایہ نہیں دیا ہے تو ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہوئے ہیں اور یہاں آ کر کے ہم نے پیسے چکائے ہیں. ٹرک ڈرائیور کو یہ حال ہے. آج اللہ کا کرم ہے کہ کچھ سفر ٹرین میں ہوتے ہیں تو اے سی میں ہوتے ہیں، کاروں میں ہوتے ہیں، اور اب یہ بھی بتانے کے لیے شکر کے طور پر اکثر سفر اب فلائٹ میں ہوتے ہیں. الحمدللہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں جو ہے وہ جیٹ ایئر ویز جو ہندوستان کی سب سے بہترین فلائٹ کمپنی ہے، اس نے جو ہے وہ کارڈ ایشو کیا ہے میرے لیے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں. میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے غلامی پہ ناز ہے اہل بیت کی، صحابہ کی. ہمیں بس یہی چند لمحات کلمات تھے جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ برے لگے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف. دوستوں، سید امین القادری صاحب اس وقت سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں. سنی دعوت اسلامی انڈیا کی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جس کے فاؤنڈر علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب ہیں. دوستوں، بات سن 1994 کی ہے جب آپ کے شہر مالیگاؤں میں 2 روزہ اجتماع چل رہا تھا. اس وقت آپ مدرسہ غوثیہ میں ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. آپ کے استاد حافظ اسماعیل صاحب کو سنی دعوت اسلامی کا مقامی امین بنایا گیا تھا. آپ کے استاد مدرسے کے بچوں کو اجتماع میں ہر سال لے جاتے تھے، تو آپ کو بھی اس اجتماع میں لے جایا گیا اور اسی زمانے سے ہی آپ کو سنی دعوت اسلامی تحریک سے لگاؤ ہوتا گیا اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں. دوستوں، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں سے تاریخ کربلا، نورانی حدیث، ان دونوں کتابوں کو بہت اونچا مقام حاصل ہوا. یہ دونوں کتاب ہندی اور اردو زبانوں میں شائع